بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نیو ریمیڈی کے ساتھ۔ آگے ریمیڈی کا بنیادی چیز چونکہ اسگند ہے، اس لیے ریمیڈی بیان کرنے سے پہلے اسگند کا مختصراً تعارف آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ آپ اس کے فائدہ و مضرات سے آگاہ ہو سکیں۔ اسگند ایک مشہور و معروف عام ملنے والی بوٹی جس کے طبیبوں کے علاوہ عام لوگ بھی بخوبی جانتے ہیں۔ اس کا پتہ 1 فٹ سے 1 گز تک بلند ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات قد اعظم تک بلند ہو جاتا ہے۔ اس کے پتہ لمبائی میں تقریباً 3 سے 5 انچ تک اور چوڑائی میں 2 سے 4 انچ تک ہوتے ہیں۔ پتہ خاتمہ پر جا کر نوکدار ہو جاتا ہے۔ بظاہر پتہ کی سطح صاف اور چمکدار معلوم ہوتی ہے، مگر غور سے دیکھنے پر بے شمار چمکدار روئیں پتے کے اوپر نظر آنے لگتی ہیں۔ نیز دیگر درختوں کے پتوں کی طرح اس کی رگیں بھی صاف اور نمایاں ہوتی ہیں۔ ٹہنی گول سی ہوتی ہے۔ نیز پتوں کی طرح شاخوں پر بھی بغور دیکھنے سے رواں معلوم ہوتی ہے۔ اسگند کے پھول چھوٹے چھوٹے سبز زردی مائل رنگ لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کی جڑ لمبی اور مخروطی شکل کی ہوتی ہے۔ ذائقہ مائل بتلخی اور کسیلا پن لیے ہوتا ہے۔ زیادہ تر اس کی جڑ اور پتے ہی کام میں آتے ہیں۔ اس کی مشہور اقسام 2 ہی ہیں، ایک ناگوری اور دوسری دکنی۔ تقریباً برصغیر پاکستان اور ہندوستان کے ہر حصے میں پائی جاتی ہے۔ پنجاب، دہلی، آگرہ، مشرقی پاکستان و آسام وغیرہ میں قبرستانوں، ویرانوں، درختوں کے نیچے، خندقوں، باڑوں میں اگی ہوئی بافراد ملتی ہے۔ نیز یورپ کے گرم حصے میں ملتی ہے۔ تیسرے درجے میں گرم اور خشک ہے۔ ویورز، اس کے بے شمار فائدے ہیں جس پر میں آپ کے لیے ویڈیوز لے کر آتا رہوں گا۔ اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے اسگند ہی کی ایک ریمیڈی کے ساتھ حاضر ہوں۔ اسگند جسمانی کمزوریوں کے لیے آب حیات ہے۔ اسگند جب انسان دماغی محنت زیادہ کرنے یا غم و فکر سے کمزور ہو جائے یا کثرت جماع وغیرہ سے بدن پر گوشت برائے نام رہ جائے تو ایسی حالت میں ہڈیوں کے لیے جو ادویات اتباع نامدار نے تجویز فرمائی ہیں ان میں سے اسگند ایک خصوصی شان کی سرمایہ دار ہے۔ اس کے متواتر باپرہیز استعمال سے جریان اطلام، ضعف دماغ و لاغری جسم کا مریض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تنومند انسان بن جاتا ہے۔ چنانچہ ویدک شاستروں میں لکھا کہ جس طرح بارش کے پانی سے دھان کے کھیت پھولتے ہیں، اسی طرح اسگند کے استعمال سے کمزور آدمی طاقتور ہو جاتے ہیں۔ جسمانی کمزوریوں کے لیے آب حیات ہے۔ ویسے تو اسگند کے بے شمار فائدے ہیں جن پر میں آپ کے لیے ویڈیوز لے کر آتا رہوں گا، لیکن آج کی ویڈیو میں اسگند سے تیار ہونے والے 2 نسخے بیان کروں گا جو کہ جریان کے مریضوں کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں۔ ویورز، ان نسخوں میں استعمال ہونے والے تمام اجزاء آپ کو پنسا اسٹور سے بآسانی دستیاب ہوں گے۔ پہلے نسخہ میں اسگند ناگوری 1 چھٹانگ موضوع سبز 1 تولہ ہر 2 ادویہ کو نہایت باریک پیس کر بدستور معروف سفوف تیار فرمائیں۔ مریض جریان کو نہار میں صبح سویرے سفوف 1 تولہ کی مقدار میں کھلایا کریں۔ انشاءاللہ تعالی نیا جریان تو چند ہی روز کے استعمال سے متواتر استعمال سے قطعاً دور ہو جائے گا۔ علاوہ ازیں رقط منی اور صورت نزال کے لیے بھی نہایت مفید ہے۔ دوسرے نسخہ میں اسگند 5 تولہ بدہوا 5 تولہ دونوں کو خرل کر لیں یہاں تک کہ نہایت باریک ہو جائے، پھر اس میں برابر وزن مصری ملا کر رکھیں۔ سفوف وعدہ 2 ماشا سے 3 ماشا تک ہر 2 وقت صبح و شام ہمراہ دودھ دیا کریں یا سرد پانی کے ہمراہ استعمال کرایا کریں۔ جریان اطلام کے لیے مفید و مؤثر ہے، میدانہ طاقت کو بحال کرتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیو ریمیڈی کے ساتھ۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک ہر وقت پہنچتی رہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔